تو رسول پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، جو پہلے پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آخری نبی بنا کر بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کی خدمت کئی عورتیں نے کی ہیں، کئی عورتیں نے ان کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی برکتیں اور رحمتیں بچپن سے ہی بہت زیادہ مشہور تھیں اور بہت زیادہ ہر ایک کو معلوم تھا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے والدہ کا انتقال ہوا، اور 6 سال کی عمر میں آپ کے دادا 6 سال کی عمر میں آپ کی امی کا انتقال ہوا، اور 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس طرح نبی پاک علیہ السلام سفر میں بھی حضرت ابو طالب کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب نبی پاک علیہ السلام کی عمر 20 سال سے تجاوز ہوئی تو سنگ اسود رکھنے کا موقع آیا، کعبے کو تعمیر کرنے کا موقع آیا، اس میں بھی نبی پاک علیہ السلام بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان بیچنے کے لیے ملک شام کو لے گئے، تو ان کے غلام میسرہ ساتھ میں تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر میسرہ نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عرض کیا، تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیوہ تھیں، لیکن آپ کئی بڑے بڑے لوگوں کے رشتے ٹھکراتی تھیں، لیکن جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کے فضائل و کمالات سنے تو فوری نکاح کے لیے راضی ہو گئیں۔ تو آپ خود بی بی خدیجہ خود ایک عورت خود نبی پاک علیہ السلام کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ تو نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے چاچا کو، جب نکاح کے بارے میں کہا تو ابو طالب جو ہے پسند فرمائے، اور ابو طالب خود خطبہ نکاح پڑھے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 اولاد عطا فرماتا ہے۔ 6 اولاد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے، اور ایک بیٹا جن کا نام ابراہیم ہے وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح 3 مرد بچے اور 4 بیٹی بچیاں نبی پاک علیہ السلام کے آل اولاد میں آتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام مکہ کے برے ماحول سے بیزار آ کر غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ غار حرا میں تشریف لے جانے کے بعد وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات میں، ذکر میں، مراقبے میں گم ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک فرشتے آ جاتے ہیں، نمودار ہو جاتے ہیں، اور قرآن کریم کی آیتیں نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں۔ جب سے وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، قرآن اترنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو المختصر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے بیوی کے پاس آتے ہیں، تو جب اپنا پیغام پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے بی بی خدیجہ عورتوں میں، اور بڑوں میں ابو بکر صدیق، اور چھوٹوں میں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ، اور غلاموں میں زید بن حارثہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہے ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سناؤ، دین اسلام کی دعوت دو۔ تو نبی پاک علیہ السلام اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لیکن کوئی نہیں مانتا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حکم دیتا ہے کہ اے حبیب پاک علیہ السلام علل اعلان جو ہے اسلام کی دعوت دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کوہ صفا میں چڑھ کر علل اعلان دعوت دیتے ہیں، جب بھی کوئی نہیں مانتے۔ لیکن جس کے مقدر میں اسلام تھا، کمزور لوگ تھے لیکن ایمان والے، جذبے والے، اور نبی پاک علیہ السلام کے سچے غلام تھے، تو فوری ایمان لا لیے۔ اس طرح کمزوروں سے اسلام شروع ہوا، غریبوں سے اسلام شروع ہوا، ہوتے لیکن جو حضرات ایمان لائے ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو گیا، ظلم و ستم کیا جانے لگا۔ تو یہاں تک کہ جو کئی لوگوں کو شہید کیا گیا، تو اسلام کی پہلی شہیدہ ایک عورت ہے۔ یہ عورتوں کے لیے فخر ہے کہ سب سے پہلے اسلام پر جان دینے والی ایک عورت ہے، ان کا نام حضرت سمیہ ہے۔ اس کے بعد ان کے شوہر یاسر کو بھی شہید کیا جاتا۔ تو اس طرح جو ہے کفار مکہ، بڑے بڑے مالدار لوگ، کفار مکہ بہت کمزور لوگوں کو، غریب لوگوں کو ستاتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو یہاں تک نبی پاک علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ تو جو کمزور لوگ تھے وہ ہجرت حبشہ فرماتے ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔
تو اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام جب تبلیغ کرتے ہیں تو کئی لوگ نبی پاک علیہ السلام کی جان لیوا ہو جاتے ہیں اور ان کے قتل پر آمدہ ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں مدینہ منورہ سے کچھ لوگ مکے کو حج کرنے کی نیت سے آتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کو اسلام پیش کرتے ہیں، تو وہ لوگ ایمان لا لیتے ہیں۔ وہ اوس اور خزرج کے قبیلے والے رہتے، تو وہ جاتے وقت نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کہنے پر ہم تو ایمان لا لیا ہے، لیکن ہم کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے کوئی آپ کے ایک ساتھی کو، کوئی ایک آپ کے صحابی کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کے لیے ایک معلم بنا کر بھیجتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے مدینہ منورہ میں اسلام آباد ہو جاتا ہے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم پا کر ہجرت فرماتے ہیں، غار ثور میں 3 دن قیام فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو مسجد قباء میں ایک مسجد، پہلی مسجد اسلام کی مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو جمعہ کا دن ہوتا ہے تو وہاں پر مسجد جمعہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے آتے ہیں تو پورے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی اونٹنی جہاں رکے وہاں میرا مہمان خانہ رہے گا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں۔ انہی کے گھر کے سامنے ایک کھلا میدان ہوتا ہے جہاں پر مدینے والے کھجوریں سکایا کرتی تھیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام اس جگہ کو پسند فرمایا۔ وہ جگہ جو ہے 2 یتیم بچوں کی تھی، ایک کا نام سہل تھا اور ایک کا نام سہیل تھا۔ تو 2 یتیم بچوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 دینار دے کر وہ جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک مسجد بنائی جاتی ہے، ساتھ میں نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کی خاطر کمرے بھی بنائے جاتے ہیں، ایک دم لکر بنائے جاتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، اس طرح مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے پہلی ہجری میں۔ جب 2 ہجری آتی ہے تو مکہ والے اسلام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے تلے ہوئے تھے، لیکن اسلام کا والی اور اسلام کا محافظ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو محترم حاضرین، 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں کافروں کی بدترین شکست ہوئی، اس میں بہت سے بڑے بڑے لوگ مارے گئے۔ تو اس کے بدلے میں ابو سفیان جب ان لوگوں کا سردار بنا تو پھر لوٹ کے جنگ احد میں 3 ہجری میں جو ہے ان لوگوں جنگ لڑتے ہیں۔ جب جنگ لڑتے ہیں تو مسلمانوں کو کافی نقصان ہوتا ہے۔ تو محترم حاضرین، اسی طرح جنگوں کا معاملہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام جنگ خندق بھی جو ہے آپ جنگ خندق میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب نبی پاک علیہ السلام عمرہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو لوگ جو ہے عمرہ کرنے نہیں دیتے، یہاں تک کہ وہ صلح حدیبیہ کی طرف رواں دوا ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام صلح حدیبیہ کرنے کے بعد پھر مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے 7ویں ہجری میں آ کر وہ عمرے کی قضا فرماتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے معاہدہ مکہ والے جو ہے ان کے ساتھی بنو بکر والے بنو خزاعہ سے جب دشمنی کرتے ہیں تو معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام معاہدہ ٹوٹنے کی وجہ سے ان پر جب معاہدہ ہو جاتا تو ان کے بدلے کے خاطر جب مکے پر چڑھائی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح مکہ کی روشن انا فتحنا لک فتحا مبینا کی بشارت دیتا ہے، تو فتح مکہ ہو جاتا ہے 8 ہجری میں۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام جب 10 ہجری آتا ہے تو حجۃ الوداع فرماتے ہیں، حجۃ الوداع فرماتے ہیں۔ حج کرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام 10 ہجری میں حج کرنے کے بعد جب غدیر خون کے میدان میں آتے ہیں تو مولا کائنات علی مرتضیٰ کا ہاتھ لے کر فرماتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کسی کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی شان بتلاتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو 11 ہجری آتی ہے، 11 ہجری میں جب 29 سفر ہوتی ہے تو ایک صحابی کے جنازے میں جا کر نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ درد بخار میں اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کو بخار ہوتی ہے تو 29 سفر کے بعد اب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، میلاد کا مہینہ آتا ہے۔ تو اس طرح ہوتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر کہ نماز کو جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، نماز پڑھانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے بدلے میں نماز پڑھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ
11 ربیع الاول کی عشاء کا وقت ہوتا ہے تو وہ واقعہ بھی ہم کل بتا چکے ہیں. اب 12 ربیع الاول کی فجر کی نماز کے معاملہ سے انشاءاللہ آج کی نشست کا تذکرہ شروع کریں گے. تو محترم حاضرین، 12 ربیع الاول پیر کا دن جب فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام عشاء میں تو نہیں جا سکتے، تو فجر کی نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے رہتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے رہتے. تو نبی پاک علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھ کر پردہ ہٹا کر نماز پڑھتے ہوئے صحابہ کرام کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے صحابہ کرام کو دیکھ کے مسکراتے تھے. کیسے کیسے لوگ تھے، درندہ صفت لوگ تھے. آج اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، کتنے نورانی چہرے والے ہیں صرف 23 سال میں. تو نبی پاک علیہ السلام ان کی پہلی زندگی آپ کی زندگی دیکھیں، کتنا زمین آسمان کو فرق. تو محترم حاضرین، اللہ اکبر. تو نبی پاک علیہ السلام پردہ ہٹا کر جب صحابہ کرام دیکھتے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اس وقت نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ اتنا منور تھا گویا کہ قرآن کا ایک صحیفہ تھا. حالانکہ جس کسی کا انتقال قریب ہوتا ہے اس کا چہرہ بہت یہ ہو جاتا، لیکن نبی انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے میں نورانیت تھی اور ان کا چہرہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ قرآن کے صحیفے کے مثل تھا. اللہ اکبر. تو یہ نورانیت جب بکھر کر جب صحابہ کرام کے پاس گئی تو سب صحابہ کرام خوش ہو گئے اور اپنی نماز توڑنے کے قریب ہو گئے کہ حضور پاک علیہ السلام کی طرف متوجہ ہونے لگے. تو ایک نبی پاک علیہ السلام ان کو اشارہ کیے کہ آپ نماز جو ہے جاری رکھیں، نماز کنٹینیو رکھیں. لیکن صحابہ کرام جو ہے بیچے نہیں کیونکہ کئی دن ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز نہیں ہوئی، تو غریب تھا کہ نماز توڑ دے. تو نبی پاک علیہ السلام اپنے اوپر پردہ ڈالتے ہیں. جب فجر کی نماز ہو جاتی ہے تو اللہ اکبر، جب چاشت کا وقت آتا ہے، کیا آتا ہے؟ چاشت کا وقت کب ہوتا؟ سورج جب زیادہ گرم رہتا اسے بولتے ہیں چاشت کا وقت. فجر کی نماز کے بعد اشراق کا وقت ہوتا، اشراق کی نماز کے بعد چاشت کا وقت آتا. تو چاشت کا وقت کب سے شروع ہوتا؟ سورج میں گرمی زیادہ آنا، گرم ہونا سورج، تو چاشت کا وقت ہوتا. تو اللہ اکبر، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی وصال 3 دن پہلے ہی، کہ اپنے ساتھ اسرائیل علیہ السلام کو بلا کر آتے ہیں. کئی فرشتے بھی لے کر آتے ہیں اور اجازت پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ اس سے پہلے کبھی اسرائیل علیہ السلام کسی سے اجازت پوچھے نہیں، آئندہ بھی کسی سے نہیں پوچھیں گے. آپ سے یہ اجازت پوچھتے ہیں کیونکہ رب کا حکم ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت پوچھتے ہیں اگر آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں میں آنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. تو نبی پاک علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، کہ مجھے جو ہے اے اللہ تو میرا رفیق اعلیٰ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی اختیار کیا ہوں تو مجھے جو ہے دنیا سے پردہ فرمانا ہے. تو اللہ اکبر، نبی پاک علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اختیار دیا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمتوں میں، نعمتوں میں جانا پسند فرمائے. تو محترم حاضرین، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر خوشخبری دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے جنت سجائی گئی ہے، دوزخ بجھا دی گئی ہے، پورے حوریں آرستہ ہیں اور فرشتے سب بستہ ہیں کہ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آپ کو تشریف لے جانا ہے. تو اللہ اکبر، اس طرح کے جو ہوتے ہیں. تو چاشت کے وقت نبی پاک علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں رہتے اور ان کے پاس ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آپ رہتے اور آپ کے پاس مسواک رہتی. عبد الرحمن بن ابو بکر کے پاس، کیونکہ عائشہ صدیقہ اور عبد الرحمن بھائی بہن تھے، تو بھائی آئے ہوئے تھے گھر میں کمرے میں.
تو ان کے پاس مسواک تھی، تو نبی پاک علیہ السلام مسواک کی طرف دیکھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہچان گئی کہ نبی پاک علیہ السلام مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے پاس سے مسواک لے کر نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک میں ڈالتی ہیں، لیکن وہ ذرا سخت رہتی، مسواک سخت رہتی، تو اللہ اکبر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے منہ میں ڈال کر اسے نرم کر کے نبی پاک علیہ السلام کے منہ میں جو ہے منہ مبارک میں دیتی ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام مسواک فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب آخری وقت میں تھے تو میرا لعاب نبی پاک علیہ السلام کے لعاب سے ملا ہوا تھا۔ کتنی محبت دیکھیں میاں بیوی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام جب مسواک کر لیے تو پانی لانے کے لیے کہا گیا، تو نبی پاک علیہ السلام پانی لانے کے بعد ہاتھ وغیرہ دھو لیے، اور دھو لینے کے بعد اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر کہے لا الہ الا اللہ۔ جب ہاتھ اٹھا کر لا الہ الا اللہ کہا اور آگے کہا موت کی سختیاں کچھ اور ہوتی ہیں، موت کی سختیاں بھی ہوتی ہیں، یہ کہہ کر نبی پاک علیہ السلام کلمہ مبارک لا الہ الا اللہ پڑھا، اور اس کے بعد فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، اس طرح ہاتھ اٹھا کر کہے، اور اس کے بعد ہاتھ نیچے چھوڑ دیے۔ تو آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گردن سے اور سینے کے درمیان حضرت نبی پاک علیہ السلام کا سر مبارک تھا۔ ویسی حالت میں حجرہ عائشہ کے مقام میں نبی پاک علیہ السلام کی روح مقدسہ، روح مطہرہ، روح طاہرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئی۔ اس طرح نبی پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہو جاتا ہے۔ تو محترم حاضرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر یہ خوشخبری سناتے ہیں وصال ہونے سے پہلے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ خوشخبری لے کر آیا ہوں، میں یہ خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ، تو حضرت نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبرائیل کیا خوشخبری لے کر آئے ہو؟ تو نبی پاک علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ تمام نبیوں کی امت کے لیے دوزخ حرام ہے جب تک کہ آپ کی امت جنت میں نہ جائے۔ سب سے پہلے آپ کی امت جنت میں جائے، اس کے بعد ہی پورے دیگر نبیوں کی امت جنت میں جائے۔ یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمائے یہ تو بہت اچھی خوشخبری ہے، لیکن مجھے اور زیادہ خوشخبری دو۔ یہ تو خوشخبری ہے لیکن مجھے اور زیادہ خوشخبری دو۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو حوض کوثر عطا فرمائے گا، مقام محمود عطا فرمائے گا، شفاعت عظمیٰ عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی امت میں سے اتنے لوگوں کو بخش دے گا، آپ کی امت میں اتنے لوگوں کو بخش دے گا، اتنے لوگوں کو بخش دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ کی امت میں اتنے گنہگار لوگوں کو بخش دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں میں راضی ہو گیا، یہ بہت اچھی خوشخبری ہے۔ تو ایسی وقت میں بھی نبی پاک علیہ السلام امت کو یاد فرمائے کہ اتنی خوشخبریاں دینے کے باوجود بھی نبی پاک علیہ السلام کو وہ خوشخبری بہت زیادہ پسند آئی کہ جس میں امت کے لیے مغفرت ہو، امت کے لیے چھٹکارا ہو، امت کے لیے جنت کی خوشخبری ہو۔ تو محترم حاضرین، اس طرح نبی پاک علیہ السلام جب وصال فرمائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بات معلوم ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات معلوم ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام اس طرح وصال فرمائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کھینچ لیے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ نبی پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں گردن اڑا دوں گا۔ ایسا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں آ گئے، طیش میں آ گئے، ہر کوئی کہتا ہے تو بہت غصے میں آ گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور لوگوں کی طبیعتیں پورے مختلف ہو جاتے ہیں، لوگوں کے حالتیں تبدیل ہو جاتے ہیں کہ ہمارے محبوب
ہمارے نور نظر، ہمارے دلوں کے چین، ہمارے زندگی کے مقصد حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں نہ رہے، یہ بات سن کر کوئی بھی جو ہے اطمینان کے ساتھ نہ رہا، بے چین رہا، پریشان حال رہا کہ ہر کوئی جو ہے اپنے پریشانی کے عالم میں رہا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے موقع پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، اگر تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتے ہو تو سنو کہ نبی پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. ہاں تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ اب بھی زندہ ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ 14 پیارے کی آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو پڑھ کر سناتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے ہیں اور چلے بھی گئے ہیں. تو اس طرح نبی پاک علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، لیکن اللہ کی عبادت اب بھی جاری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت جاری رکھو. تو جب یہ باتیں، یہ آیت جب سنے تو صحابہ کرام فرمائے، خود ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی، ابھی اتری، جیسا مجھے محسوس ہو رہا ہے. تو اس طرح ہوا. تو نبی پاک علیہ السلام کو اب غسل شریف دینے کا معاملہ آیا کہ آپ کے جسم مقدسہ کو کس طرح غسل دے. عام لوگوں کو تو غسل دیا جاتا ہے، یہ طریقہ تو نبی پاک علیہ السلام خود بتائے ہیں. اب خود رسول پاک علیہ السلام کو غسل کس طرح دیں، یہ مسئلہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. اتنے میں تھوڑے لوگوں کو غشی آ گئی، لوگوں کو غشی آ گئی. اتنے میں جب آنکھ کھولے تو کمرے مبارکہ سے آواز آتی ہے کہ مجھے میرے پیرہن کے ساتھ ہی، میرے کپڑوں کے ساتھ ہی غسل دیا جائے. اللہ اکبر. تو نبی پاک علیہ السلام جو پیرہن، جو کپڑے زیب تن تھے، اسی کپڑوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کو غسل مبارک دیا گیا. تو محترم حاضرین، غسل دینے میں 3 صحابہ کرام موجود تھے، اور 3 کے 3 وہ کون تھے؟ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت فضل تھے، اور حضرت اسامہ تھے. تو نبی پاک علیہ السلام کی تجہیز و تکفین جو ہے اہل بیت اطہاری فرمائے ہیں. تو ادھر نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے والے نبی پاک علیہ السلام کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہیں، لیکن ہاں عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے کام میں مصروف ہیں. انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل جب میں آگے بیان کروں گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب غسل دے رہے تھے تو کیا فرماتے ہیں؟ بِأَبِي أَنْتَ أُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا. اللہ اکبر. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دینے کے درمیان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. آپ جب اس دنیا میں تشریف فرما تھے، جب بھی آپ کے جسم مبارک سے خوشبو پھوٹتی تھی، اب بھی جب دنیا سے تشریف لے گئے، اب بھی آپ کے جسم مبارک سے خوشبو پھوٹ رہی ہے. اللہ اکبر. تو کئی صحابہ کرام جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو سونگی کہ کبھی زندگی میں نہیں سونگی تھی. اس وقت ایسی خوشبو جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے جسم اطہر سے آ رہی تھی. تو نبی پاک علیہ السلام کا کفن مبارک جو ہے 3 یمنی چادروں میں، کفن مبارک 3 یمنی چادر تھے. تو اس کپڑے میں نبی پاک علیہ السلام کو کفنائے گا. تو اس کے بعد نماز جنازہ پڑھنے کا مسئلہ آیا، کس طرح پڑھنا چاہیے. خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام فرمائے ہوتے کہ دیکھو، جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جسم اطہر کو کمرے میں رکھ کر بند کر کے تمام حضرات باہر چلے جائیں، کیونکہ سب سے پہلے میرے اوپر صلاۃ حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھیں گے. اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام. اس کے بعد پورے فرشتے پڑھیں گے. ان صلاۃ پڑھنے کے بعد، ان مجھ پر درود شریف پڑھنے کے بعد، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کوئی نماز جنازہ پڑھ سکتے نہیں، تو نبی پاک علیہ السلام صلاۃ پڑھنا درود شریف. تو یہ پورے فرشتے پڑھنے کے بعد میرے اہل بیت کو، میرے اہل خاندان کو، میرے اہل بیت کو جو ہے میرے اعلیٰ اولاد کو بھیجیں، وہ اندر آ کر میرے اوپر صلاۃ پڑھیں گے.
اس کے بعد میرے گھر کی عورتیں، میرے اہل بیت کی عورتیں آ کر مجھ پر صلات پڑھیں گے. اس کے بعد تمام صحابہ کرام آ کر مجھ پر صلات پڑھیں. پہلے مرد حضرات آئیں، بعد میں عورتیں آئیں. تو نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ہی جب نبی پاک علیہ السلام کو کفن آیا گیا، جب کفن پہ لپیٹے گیا تو اللہ اکبر کہ کمرے کو بند کر کر جب تمام حضرات باہر آ گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے صلات پڑھے، درود شریف پڑھے. اس کے بعد اہل بیت اطہار، نبی پاک علیہ السلام کے آل اولاد جو مرد حضرات تھے وہ لوگ جا کر صلات پڑھے، پھر عورتیں جا کر صلات پڑھے، پھر تمام صحابہ کرام جا کر صلات پڑھے. اس طرح نبی پاک علیہ السلام کی صلات مبارکہ ہوئی. تو صلات کیسا پڑھتے تھے؟ جس طرح ہم نماز میں پڑھتے ہیں. کیسا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرت جاتے تھے نبی پاک علیہ السلام کے قریب جا کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت نازل ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح مخاطب ہو کر نبی پاک علیہ السلام سے نبی پاک علیہ السلام پر صلات پڑھتے تھے. تو محترم حاضرین، اس کے بعد جب نبی پاک علیہ السلام کو دفنانے کا مسئلہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمائے جس نبی کا جہاں پر وصال ہو گیا ہے وہیں ان کی مدفن ہے، وہیں ان کا دفن کرنے کی جگہ ہے. تو رسول پاک علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر مبارکہ میں آپ کے کمرے میں جو ہے وصال فرمائے تو وہاں پر ہی نبی پاک علیہ السلام کو دفنایا گیا. تو آپ کی قبر کس طرح تھی؟ صندوق والی تھی یا لحد والی تھی؟ تو کئی روایتوں میں یہی ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر مبارک لحد والی تھی. لحد والی قبر مبارک تھی کیونکہ لحد والی قبر کیسی رہتی؟ سیدھا گڑھا کھودنے کے بعد پھر آڑا گڑھا کھودتے ہیں، یہ لحد ہے. صندوق والی مانے خالی صندوق رہتا ہے. تو محترم حاضرین، تو اس میں جو ہے حضرت یہ قبر مبارک میں اترنے والے کون؟ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی، حضرت فضل، حضرت قسم، جو تینوں و تینوں نبی پاک علیہ السلام کے گھر والے تھے. حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت علی اور حضرت فضل جو ہے اوپر چڑھ گئے تو میں آخری میں آنے والا تھا، آخری میں اوپر گڑھے کے اوپر چڑھنے والا تھا. تو اللہ اکبر، تو میری نظر جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے چہرے انور پر پڑی تو نبی پاک علیہ السلام کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں. تو میں کان قریب کیا، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے آواز آ رہی ہے ربی امتی ربی امتی ربی امتی امتی، اے اللہ میرے رب میرے امت کو بخش دے، میرے امت کو بخش دے. تو اللہ اکبر، آخری کلمات بھی نبی پاک علیہ السلام امت کو یاد کر رہے ہیں. آج ہماری زندگی ایسی ہے کہ کئی مہینے گزر جا رہے ہیں کہ ہم نبی کو یاد نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام امت کی بخشش کی خاطر، امت کے خاطر پورے زخم کھائے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھروں کو لٹا دیے، اور 3 سال شعب ابی طالب میں نبی پاک علیہ السلام گزارے. وہاں پر اتنی تکلیف تھی کہ اللہ اکبر، جانوروں کے چمڑے کھا کر گزارا کرتے تھے، پتے کھا کر گزارا کرتے تھے. کس لیے؟ امت کے خاطر تھا. لیکن آج امت جو ہے نبی پاک علیہ السلام سے رشتے وفاداری نہیں کر رہی ہے، رشتے محبت نہیں کر رہی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام سے کتنی محبت کرنا چاہیے. خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، کیونکہ یہی ایمان ہے. جو شخص مجھ سے زیادہ محبت نہیں کرتا وہ ایمان نہیں ہے. تم کتنی محبت کرنا آپ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرو، اپنے اولاد سے بھی زیادہ محبت کرو، اپنے مال سے بھی زیادہ محبت کرو، اپنے باپ سے بھی، اپنے ماں سے بھی، تمام لوگوں سے بھی سب سے زیادہ محبت اگر کسی کرنا ہے تو وہ میری ذات ہے. مجھ سے محبت کرو، یہی تمہارا ایمان ہے. تو محترم حاضرین، آج ہمارے اندر وہ محبت رسول باقی نہیں رہا. پہلے میں انشاءاللہ جب نبی پاک علیہ السلام وصال فرمائے تو تابعین، صحابہ کرام کو دیکھنے والے تابعین کیا کہتے تھے؟ انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا کہ تابعین صحابہ کرام سے پوچھتے تھے
کہ حضور ہمارے کیسے تھے. اللہ اکبر. آج ہمارے بچے ہم سے پوچھ رہی، ہمارے بچوں کو پوچھو ہمارے حضور کا نام معلوم ہے، ان کو ذرا پلٹا پوچھے نبی کا نام کیا ابھی معلوم نہیں، رسول کا نام معلوم نہیں معلوم. ہمارے نام ایسا، ہمارے حضور کے والد گرامی کا نام کیا معلوم ہے. معلوم کیا؟ چرنجیوی کے بابا کا نام، دادا کا نام، پردادا نام بھی بول دیتے ہمارے آدمی. بولتے نہیں بھائی، جگن کے بابا کا نام، دادا کا نام سب بول دیتے اور فخر کرتی. میں مسو مل کو آیا، اسی خبر کے پاس گیا تھا میں، ابا وہ کیا بڑی جگہ بھائی. استغفر اللہ. بھائی جاؤ گے وہ بات الگ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہم کو بچانے والے کون ہے؟ اس سے بھی زیادہ معلوم کرانا ہمیں کون ہے؟ ہمارے بچوں کو ہم کئی چیزیں سکھاتے ہیں، کئی چیزیں سکھاتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کے بارے میں نہیں سکھانا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ تم مجھ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار محبت کرو اور میرے اولاد کو اپنے اولاد سے بھی زیادہ محبت کرو. اللہ اکبر. تو محترم حاضرین، آج ہم کہاں سکھا رہے ہیں ہمارے بچوں کو؟ ہمارے بچوں کو ہم ہر چیز سکھا رہے ہیں جو خبر تک ہی آتی ہے، خبر میں نہیں آتی ہے. جو ہمیشہ کی زندگی طرف جو لے جانے والی ہے وہ ہماری طرف کبھی ہماری توجہ نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام آخرت کی زندگی ہی صحیح زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، یہی پیغام دینے کے لیے آئے تھے. آج ہمارا ایسا رویہ ہے، آخرت کی زندگی ہم دن میں ایک مرتبہ بھی یاد نہیں آ رہی ہے. اللہ اکبر. کہ محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام سے رشتہ محبت قائم دائم رکھیں، یہی ایمان ہے، یہی ہمارے لیے سلامتی ہے. ہمارے بچوں کو نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، ان کے قصوں کے بارے میں ضرور سنایا کریں. اللہ اکبر. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کرام میں سب صحابہ کرام وصال فرما گئے تو ایک ہی صحابی تھے، ان کی عمر بہت بڑی تھی، وہ تھے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام تھا؟ ابو طفیل. تو محترم حاضرین، تابعین آئے، رسول پاک علیہ السلام کو جو ایمان کے حالت میں دیکھے وہ صحابہ کو جو دیکھے وہ تابعین ہوتے. تو تابعین آ کر حضرت ابو طفیل کے پاس آ کر گول بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہے، آپ تو صحابی رسول ہے، آپ صحابی رسول ہے، ہم کو بتائیں کہ رسول کس طرح رہتے تھے، آپ کا چہرے مبارکہ کس طرح ہوتا تھا، آپ دکھنے میں کیسا نظر آتے تھے. یہ پوچھتے تھے تو حضرت ابو طفیل رو رو کے بیان کرتے تھے کہ اللہ اکبر، کہ میرے نبی بہت گورے تھے، آپ کا رنگ بہت گورا تھا اور آپ کا سینہ مبارکہ چوڑا تھا، آپ اتنے لمبے نہیں تھے اور اتنے گڈھے بھی نہیں تھے کہ دیکھنے والا آپ کو جو ہے دیکھ کر خوش ہو جاتا تھا، لیکن جب آپ پورے لوگوں میں مل کر جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ تمام سے بھی آپ ہی بہت زیادہ لمبے ہیں. اللہ اکبر. تو محترم حاضرین، اس طرح سناتے ہیں اور غمگین ہو جاتے ہیں. اور ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ تابعین آتے ہیں، صاحب رسول سے ملتے ہیں، کیا آپ نے کیا محبت دیکھیں کہ تابعین آتے ہیں اور ایک صحابی سے پوچھتے ہیں، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنے ہاتھوں سے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں سے مصافحہ کیا ہے کبھی؟ تو صحابی فرماتے ہیں ہاں، میں اپنے ہاتھوں سے نبی پاک علیہ السلام سے مصافحہ کیا ہوں. تو فوری ان کے ہاتھ لیتے ہیں، چومتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے مس کر لیتے ہیں، وہ برکات لیتے ہیں. اللہ اکبر. کتنی محبت، کیسا کہ صحابہ کرام اپنے بعد والے لوگوں کو کس طرح تعلیم دے رہے ہیں، کس طرح محبت پھیلا رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام سے کس طرح جوڑ رہے ہیں. آج ہم ہمارے بچوں کو کیا جوڑ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. شادی بھی ہو گئی، بچہ بھی ہو گیا، لیکن نماز کا طریقہ آج نہیں آ رہا. اللہ اکبر. وہی بے ڈھنگی چال پہلے تھی اب بھی ہے. دن تو گزرتے جا رہے ہیں، انسان سمجھ رہا ہے کہ ابھی میرے لیے بہت بڑی زندگی ہے. کبھی پلٹ کے دیکھیں، کبھی قبرستان کو جا کر دیکھیں کہ ہر کوئی خبر والا یہی کہتا تھا ابھی بہت سے دن ہے، ابھی بہت سے دن ہے، لیکن خبر یہ کہی کہ نہیں، دن تیرے کم ہونے والے ہیں، بڑھنے والے نہیں ہیں. جس طرح تو زندگی گزار رہا ہے تو میرے قریب آنے کے لیے گزار رہا ہے، تو اپنی زندگی سے کئی وقت گزار رہا ہے، لیکن آج ہمارے پاس یہ ہے کہ ابھی بہت وقت ہے. ہمارے بچوں کو بھی ہم تباہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہے ہیں. تو اللہ کے لیے رسول پاک علیہ السلام سے رشتے وفاداری نبھائیں.
حضور کے ہو کر رہ جائیں تو حضور ہم سب کو یقین جانیں رسول پاک علیہ السلام کے ہم ہو جائیں تو رسول پاک علیہ السلام پوری دنیا کو ہمارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ محترم حاضرین، دنیا کیا ہے جی؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہے۔ آج میں کاؤنسلر کے لیے، ایک ایم ایل اے کے لیے، ایک ایم پی کے لیے، ایک پرائم منسٹر، ایک سی ایم ہونے کے لیے، ایک راشٹرپتی ہونے کے لیے مر پڑ رہی، اس کی وجہ سے پوری زندگی کھپا رہے۔ تو مسلمان تو کون ہے تجھے معلوم ہے؟ اللہ اکبر، تو پوری دنیا کا وارث ہے، تو جنت کا حقدار ہے، اپنے آپ کو کیوں کمزور سمجھ رہا ہے؟ تو ایمان والا ہو جا، پوری دنیا تیرے قدم میں آئیں گی۔ تو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، کچھ دغا بازی کرنے کی ضرورت نہیں، چغل خوری کرنے کی ضرورت نہیں، بس حضور کے راہ پہ آ جا، حضور کا ہو جا، تمام چیزیں تیرے لیے ہو جاتی ہیں۔ تو محترم حاضرین، تو اس طرح صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام پر جب صلات پڑھا گیا تو کفن دیا گیا، جب دفنایا گیا تو اس طرح جو ہے نبی پاک علیہ السلام کو حضرت علی، حضرت فضل اور حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے قبر مبارک میں نبی پاک علیہ السلام کو رکھے۔ تو اللہ اکبر، حضرت بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے چلے جانا بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر، میرا دنیا میں رہنا بہتر ایسا ہے کہ تم مجھ سے دین سیکھتے ہو، میرے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ وحی سنتے ہو، یہ پورے مجھ سے تمہارے لیے فائدہ ہے۔ جب دنیا سے میں چلا جاؤں تو بھی تمہارے لیے فائدہ ہے۔ وہ کس طرح فائدہ ہے کہ اللہ اکبر، کہ تمہارے اعمال میرے بارگاہ میں پیش کیا جائیں گے، تمہارے اعمال میرے بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، تمہارے اچھے اعمال ہوں گے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، تو نبی کو خوش کرنا ہے، اپنے اعمال کو خوش کر لو، نبی ہمارے خوش ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے اعمال، ہمارے روز و شب، ہمارے جتنے بھی ہم چیز کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام نبی پاک علیہ السلام بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں کہ اے رسول پاک علیہ السلام، آپ کا یہ امتی، آپ کا یہ محب، آپ کا یہ چاہنے والا، آپ کا کلمہ پڑھنے والا آج اس طرح کام کیا ہے، اس طرح کام کیا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام خوش ہو جائیں گے۔ اللہ، تو محترم حاضرین، اگر کوئی نیکی کرا تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کو دیکھتا ہوں، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کوئی برائی دیکھتا ہوں، اگر کوئی امتی کی برائی دیکھتا ہوں میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں، میں اس لیے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، اس وجہ سے میرا چلے جانا بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو اللہ اکبر، اس طرح نبی پاک علیہ السلام جو ہے دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب کوئی بندہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے کہ وہ بندے کو چاہیے کہ اے رسول پاک علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ سے گزارش کریں کہ اور اللہ سے مغفرت چاہیں، تو اللہ سے مغفرت آپ بھی چاہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو محترم حاضرین، یہ 5ویں پارے کی آیت ہم کو صاف بتا رہی ہے کہ جو کوئی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو رسول پاک علیہ السلام کے روضہ انور کے پاس، آپ کے قبر مبارک کے پاس جا کر ہم یہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ پر ظلم کیا ہوں، مجھے آپ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں مجھے اپنے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں، مجھے بخشش کے لیے دعا کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا اور اس پر بہت زیادہ رحم فرمائے گا۔ تو محترم حاضرین، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، میرے قبر انور کی زیارت کی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اس وجہ سے ہمیں ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور پر، آپ کے قبر اطہر پر جانے کی دولت عطا فرما، جانے کی نصیب عطا فرما، وہاں پر ہم جا کر نبی پاک علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام ہماری شفاعت نصیب فرماتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، اور جگہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ، یعنی جس نے میرے قبر کی زیارت کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں، میرے قریب میں رہے گا۔ قیامت میں اگر نبی پاک علیہ السلام کے پڑوس میں رہنا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کرنے کا ارادہ کریں۔
تو محترم حاضرین، عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی ہمیشہ تڑپ رہنا چاہیے تاکہ ہم کو نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت میں نصیب ہو۔ اور ایک جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من حج فزار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی۔ اللہ اکبر، جس نے حج کیا اور میرے وصال فرمانے کے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے قبر کی زیارت کی، کہ وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ وہ میرے زندگی میں، میری حیات میں زیارت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو محترم حاضرین، ہم سب کو چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کرنے کو ہم بہت زیادہ غنیمت جانیں اور اس پر تڑپیں۔ تو محترم حاضرین، تو اس طرح نبی پاک علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو پورے اہل بیت اطہار نبی پاک علیہ السلام کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے۔ تو یہاں پر جو ہے کچھ معاملہ بگڑنے لگا۔ سقیفہ بنی ساعدہ، مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا چبوترا تھا سعد بن عبادہ کے گھر میں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں۔ تو تمام صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے پاس بیٹھے، گھر کے پاس ہے، نبی پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہو چکا ہے۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اہل خاندان جو ہے مصروف ہے تجہیز و تکفین میں، غسل دینے میں۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ آ گیا کہ مدینہ منورہ میں ایک گھر میں بنی سعدہ کے چبوترے پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک میٹنگ ہو رہی ہے، ایک میٹنگ ہو رہی ہے۔ وہ میٹنگ میں یہ طے ہو رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس خلیفہ جو ہے کون بنے گا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جلدی بلا کر لے کے آتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ابھی تجہیز و تکفین باقی ہے، ابھی آپ کو غسل دینا ہے، آپ کو دفن کرنا ہے، سب باقی ہے۔ تو اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی پاک علیہ السلام اتنی پوری ساری زندگی اپنے امت کی بھلائی کے لیے اتنی ساری چیزیں رکھی گئیں، لیکن آج وہ امت جو ہے پھر کچھ پریشانی کے عالم میں نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوری امت کی خاطر جب آگے بڑھتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے بعد حضرت سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنا لیے۔ تو نبی پاک علیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ دیکھو معاملہ اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ تو بات یہ بزرو خزرج سے ایک انسان اٹھ کر کہتے ہیں، ایک صحابی رسول اٹھ کر کہتے ہیں اچھی بات ہے، آپ کی مرضی، آپ انصار میں خلیفہ بنا لیجئے، ہم مہاجرین میں، آپ مہاجرین میں سے خلیفہ بنا لیجئے، ہم انصار میں خلیفہ بنا لیں گے۔ مہاجرین صحابہ کے خلیفہ اور انصار کے خلیفہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی نبی پاک علیہ السلام سے؟ کیا اتنا جلدی آپ جو ہے حدیث بھول گئے کہ الائمۃ من قریش، جو بھی خلیفہ ہوگا وہ قریش خاندان سے ہوگا، وہ قریش خاندان سے ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بنو خزرج میں ہی جو صحابی رسول بولے کہ تمہارے پاس، تمہارے طرف سے ایک خلیفہ، ہمارے طرف سے ایک خلیفہ، تو انہی کے خاندان میں سے، انہی کے قبیلے میں سے ایک شخص اٹھتے ہیں، ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث میں نے سنی ہے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث میں نے سنی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ جو بھی خلیفہ رہے گا وہ قریش خاندان میں سے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فوری صحابہ کرام، پورے انصار پورے چھوڑ دیے، اپنے پورے چیزوں کو چھوڑ دیے، اپنے عہدوں کو، اپنے سیٹوں کو سب چھوڑ دیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بات پر اتفاق ہو۔ آج ہمارے پاس جو ایک بات میں جب دو رائے ہو جاتے، جب ہم نبی پاک علیہ السلام کی بات پیش کرے تو ہمارا معاملہ کیا رہتا، ہمارے ہر درمیان ہمیں رہتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام معاملہ ایسا نہیں تھا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی بات پہنچ گئی تو پوری چیزیں چھوڑ دیے، چاہے کتنا بھی نقصان ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو سعد بن عبادہ منتخب ہو چکے تھے، سلیکٹ ہو چکے تھے، پھر بھی سب کے سب جو چھوڑ دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بات پر اتفاق ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ یہاں پر عبیدہ بن جراح ہے اور عمر فاروق ہے، یہ دونوں بھی جو ہے قبیلہ قریش ہے، قریش خاندان میں سے ہے، ان دونوں میں سے تمہیں جسے چاہے خلیفہ چنو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر، نبی پاک علیہ السلام کی بیماری کے وقت آپ ہی نماز پڑھایا کرتے تھے اور آپ نبی پاک علیہ السلام پہ پہلے ایمان لائے ہیں اور بہت زیادہ غار ثور میں بھی آپ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، آپ ہی زیادہ خلیفہ بننے کے حقدار ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں یہ بولا جائے تو فوری جا سیٹ میں بڑھ جاتے، ہمیں
فوری جا کے سیٹ بڑھائے. دیکھو ہاں کیا بول رہی ہیں عمر فاروق, میرے سے زیادہ آپ حقدار ہیں. تو فوری عمر فاروق کیا کرتے ہیں, ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے ہیں اور بیعت کر کے شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جو ہے ابو بکر کو خلیفہ مان لیا. تو تمام حضرات پورے لوگ جو ہے خلیفہ مان لیتے ہیں, پورے کے پورے بیعت کرتے ہیں. دوسرے دن مسجد میں بیعت ہوتی ہے تو سعد بن عبادہ اور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن کے بعد بیعت فرماتے ہیں. تو اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ بنتے ہیں. کیونکہ ہمارے اسلام میں بادشاہیت نہیں ہے, بادشاہ نہیں ہے ہمارے پاس, بادشاہ گری نہیں ہے, کیونکہ بادشاہ ہمارے پاس خدا ہی ہے. اب ہمارے سیاست کے, ہمارے پولیٹکس کے جو مسائل چلانے کے لیے کون ہونا چاہیے, تو اس کے لیے ہم بولتے ہیں خلیفہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. تو آپ کے زمانے میں جو ہے بہت سی فتنے رونما ہوئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کو پورا دبا کر حضرت اسامہ بن زید, اللہ اکبر, اسامہ بن زید کون ہے, وہ 20 سالہ نوجوان بچہ جس کو نبی پاک علیہ السلام نے جنگ موتا کے جنگ کرنے کے لیے بھیجے تھے, اور وہ جنگ جا رہے تھے. جب ان کو بات پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا, تو وہ جنگ سے واپس, ابھی راستے میں سے واپس آ جاتے ہیں, تو وہیں پر رکے رہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہی پہلے یہ حکم دیتے ہیں کہ اسامہ بن زید تم لشکر لے کے نبی پاک علیہ السلام جو کام کے لیے بھیجے ہو تم نکلو. تو اللہ اکبر. تو پھر صحابہ کرام بولتے ہیں کہ دیکھو 20 سال کا نوجوان ہے, ان کے پاس نیچے اتنے تجربے کار ہے, اتنے بڑے لوگ ہیں, اتنے سردار ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک ہی بات بولتے, جو کام نبی پاک علیہ السلام نے شروع کیا ہے, ابو بکر کی مجال یہ نہیں کہ وہ اس کو روک سکے. تم چاہو نہ چاہو میں خود اپنی خلافت کو چھوڑ کر بھی ان کے ساتھ جاؤں گا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے معاملات میں اتنے سخت تھے, اللہ اکبر, ذری بات بھی گوارا نہیں کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر یہ عرض کیے کہ ابو بکر آپ جو ہے قرآن کو جمع کریں. تو حضرت ابو بکر کیا فرمائے کہ نبی پاک علیہ السلام جو قرآن کو جمع نہیں کیے تو میں کس طرح جمع کر سکتا ہوں, اللہ اکبر. یہ تھی نبی پاک علیہ السلام کی مطابعت, آپ کے سنت پر عمل آوری. محترم حاضرین, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 سال 3 مہینے جو ہے خلافت کیے. اس کے بعد آپ بھی بیمار ہوئے تو آپ بھی انتقال فرمائے. تو نبی پاک علیہ السلام کے قبر انور کے بازو ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا, کیونکہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص کمرہ تھا, وہ اس کی مالک تھی, تو وہ ان کے باوا تھے. تو اپنے شوہر کے بازو اپنے باوا کو دفنانے کی آپ جو ہے اجازت مرحمت فرمائے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. خلیفہ کیسے بنتے ہیں, چن لیتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد عمر فاروق کو خلیفہ بنائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں. تو آپ 10 سال 6 مہینے خلافت کرتے ہیں. اس کے بعد فیروز نامی بدبخت جو ہے آپ کو نماز کی حالت میں جو ہے شہید کر دیتا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر انور کے بازو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جاتا ہے. المختصر ہے کہ اس کا واقعہ بھی بڑا ہے. تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 12 سال خلافت کرتے ہیں, 12 سال خلافت فرماتے ہیں. اس کے بعد مسلمانوں میں چند باغی لوگ جو ہے آپ کو شہید کر دیتے, تو آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں. تو آپ کو جو ہے جنت البقیع کے آخری حصے میں آپ کو دفن کیا جاتا. اس کے بعد حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام لوگ خلیفہ مان لیتے, خلیفہ چن لیتے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں. تو فوری مکہ کو, مدینہ منورہ جو ہے کیپٹل سٹی رہتا, جب وہ کیپٹل سٹی مدینہ کو چھوڑ کر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کو منتقل کرتے ہیں. کوفہ کو کیپٹل سٹی بناتے ہیں اسلام کا. تو محترم حاضرین, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 4 سال 9 مہینے آپ جو ہے خلافت فرماتے ہیں. اس کے بعد عبد الرحمن بن ملجم بدبخت شخص نے آپ کو جو ہے نماز کی حالت میں شہید کر دیتا. تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جاتے. نجف میں آپ کا مزار مبارک ہے. اس کے بعد تمام لوگ امام حسن کو جو ہے خلیفہ مان لیتے, خلیفہ چن لیتے. اس کے بعد امام حسن جو ہے خلیفہ بنتے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دمشق میں جو ہے خلافت کے امیدوار رہتے. تو 6 مہینے کرنے کے بعد
امام حسن صرف 6 مہینے خلافت کرے، خلافت کرنے کے بعد امیر معاویہ کو خلافت سونپ دیتے ہیں، امیر معاویہ کو خلافت سونپ دیتے ہیں۔ اس طرح نبی پاک علیہ السلام فرمائے کہ میرے بعد خلافت صرف 30 سال رہے گی۔ کتنے سال رہے گی؟ 30 سال رہے گی، اس کے بعد بادشاہیت، ملوکیت آ جائے گی۔ تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ اور امام حسن، یہ 5 لوگوں کی خلافت کا اگر ہمیں اندازہ کریں تو کریکٹ 30 سال ہوتا ہے، تو اس طرح خلافت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بظاہر خلافت تو رہتی، نام تو خلافت کا رہتا، لیکن خلافت کے طرز عمل نہیں رہتا، تو اس کے بعد ملوکیت آ جاتی، بادشاہ گیری آ جاتی، باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، وہ خاندان میں اس طرح یہ ایک خاندان کے لیے خلافت بن جاتی۔ وہ خاندان جو ہے بنو امیہ کا خاندان، بنو امیہ کا خاندان جو ہے تقریباً 90 پر 2 سال حکومت کرتا۔ کتنے سال؟ 90 پر 2 سال، اور اس میں جو ہے 90 پر 2 سال حکومت کرتا، اس میں 14 خلیفے گزرتے۔ جب آخری خلیفہ جب اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے بنو عباسیہ جو ہے خلافت کے حقدار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ خلافت بنو عباسیہ، اس کے پہلے جو ہے خلیفہ ہے ابو العباس الصفاح، وہ خلیفہ بنتے ہیں۔ یہ خلافت اللہ اکبر 130 پر 2 ہجری سے لے کر 920 پر 3 ہجری تک چلتی ہے، تقریباً 709 پر 1 سال چلتی ہے۔ اس کا کیپٹل سٹی بنو امیہ کا کیپٹل سٹی کیا رہتا؟ دمشق رہتا۔ خلفائے راشدین کا کیپٹل سٹی مدینہ منورہ، مولا کائنات کا کیپٹل سٹی جو ہے کوفہ، اور بنو امیہ کا دمشق، اور بنو عباسیہ کا کیپٹل سٹی جو ہے بغداد۔ بغداد میں جو ہے جب تاتاریوں کا حملہ ہوتا، ہلاکو خان کا حملہ ہوتا، تو عباسیہ میں جب یہ ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، جب بنو عثمانیہ جو ہے اوپر اٹھتی ہے، تو اس میں ایک سلیم اول کو تو ایک شخص رہتے، بنو عثمانیہ میں جو ترکی والے رہتے، بنو عثمانیہ میں ایک سلیم اول رہتے، وہ جو ہے بنو عباسیہ سے خلافت لے لیتے ہیں، اپنے آپ کو والی بنا لیتے ہیں۔ جب بنو عباسیہ سے بنو عثمانیہ میں خلافت منتقل ہوتی ہے، یہ خلافت 1517 سے لے کر 1920 پر 4 تک چلتی ہے۔ 1517 سے لے کر 1920 پر 4 تک تقریباً 500 سال خلافت جو ہے ان کے خاندان میں چلتی۔ تو بنو عباسیہ میں تقریباً 50 پر 6 خلیفے گزرتے ہیں، اور اسی طرح آخری خلیفہ محمد متوکل علی اللہ جو رہتا، تو وہ آخری خلیفہ ہے۔ اس کے بعد سلیم اول خلیفہ خلافت عثمانیہ کا بن جاتا ہے۔ تو خلافت عثمانیہ کا آخری خلیفہ عبد الحمید ثانی ہے، جو 1920 پر 4 میں خلافت سے دستبردار ہو جاتے، خلافت ہو جاتی۔ 1920 پر 4 سے 2020 تک آج تک ہمارا کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ آج ہمارے اسلام کے جو حکومت کیے ہیں خلفاء راشدین کے بعد 3 خاندان کیے ہیں، ایک بنو امیہ خاندان، ایک بنو عباسیہ کا خاندان، اور ایک بنو عثمان کا خاندان۔ اس کے بعد 1920 پر 4 میں ایک بہت بڑی صلیبی جنگ ہوئی، بہت بڑی سازش ہوئی۔ یورپ والے جو ہے اسلام کو کچلنے کے لیے اتنا ہتھیار رکھ کے ہماری خلافت کو ہی چھین لیے ہیں، آج تک ہمارے پاس خلافت موجود نہیں ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ مختصر تاریخ تھی جو نبی پاک علیہ السلام سے لے کر ہمارے موجودہ حالات تک تھی، کہ دیکھیں ہم کس طرح اونچ ہوتے گئے، کس طرح نیچ ہوتے گئے۔ جب بھی ہم اونچ ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام کے نالے صدقے سے، نالے مبارک کے ہی طفیل سے، نبی پاک علیہ السلام سے سچی وفاداری سے ہی ہم اونچ ہوئے ہیں۔ جب ہم نیچ ہوئے ہیں صرف اس لیے نیچ ہوئے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام سے رشتہ وفاداری نہیں نبھا سکے۔ تو محترم حاضرین، آج بھی ہم رشتہ وفاداری نبھائیں گے تو آج بھی ہم کو وہ جو کمال وہی ملے گا جو صحابہ کرام کو ملا تھا، جو بڑے بڑے لوگوں کو ملا تھا، عمر بن عبدالعزیز کو ملا تھا، محمد الفاتح کو ملا تھا۔ محترم حاضرین، وہی وہ جو کمال آج بھی ہمارا منتظر ہے۔ آج بھی دنیا ہمارے آس لگائے بیٹھی ہے، کوئی غلام محمد آ جائے اور مجھے صحیح سمت لے جانے والا آ جائے۔ آج بھی ہمارے پاس کوئی ایسا ہے تو اللہ اکبر، تو دنیا آج بھی منتظر ہے۔ تو محترم حاضرین، اپنے بچوں کو نبی سے وہ رشتہ وفاداری کا سبق سکھائیں، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سکھائیں۔ ہمارے بچوں کو، ہم چھوٹے چھوٹے جو بچے رہتے ہیں ان کو ہم نبی پاک علیہ السلام کے قصے سنانا چاہیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بتلانا چاہیے۔ جب ہم دوستاں بیٹھتے ہیں تو ہر ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کی مثالیں دینا، یہ ہمارے لیے جو ہے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی علامت ہے۔
تو محترم حاضرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات یہ 11 روز کے محفل میں شامل ہو کر بہت سے کچھ حاصل کیے ہوں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو محترم حاضرین، آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ ہم سب ہمارے نبی کے ہو کر رہ جائیں۔ ہمارے نبی ہم سب کو ایک امت بنا کر چھوڑے ہیں۔ آج ہم فرقوں میں نہ بٹیں، جماعتوں میں نہ جائیں، آپس میں اختلاف نہ رکھیں، ہم صرف اور صرف نبی پاک علیہ السلام کی امت بن کر رہیں۔ یہ باتیں ڈسکس کرنا ہی ایمان کی کمزوری ہے۔ تو محترم حاضرین، امت یہی نبی پاک علیہ السلام کی پہچان ہے، ہم سب کو اسی پر رہنا چاہیے۔ اسی کو پہچان کی خاطر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت آئی، جب سے ہی جو ہے فرقے واریت شروع ہو گئی۔ جب اس وقت 3 فرقے تھے، ایک سنی تھا، ایک شیعہ تھا، ایک خوارج تھے۔ تو محترم حاضرین، حضرت علی خود فرماتے ہیں شیعہ غلط اور خوارج غلط، باقی ایک ہی جماعت صحیح ہے۔ وہ جماعت ابھی تک چلے آ رہی ہے۔ لوگ نہیں سے ڈوب ڈالتے ہیں، لوگوں کو آج بھی بھٹکا رہے ہیں اور وہ بھٹکانے کو دین کا کام سمجھ رہے ہیں، اسی کو اپنے آپ کو دین کا مبلغ سمجھ رہے ہیں۔ یہ دین کا مبلغ نہیں بلکہ دین میں درار ڈالنے کا کام ہے، دین میں فتنہ ڈالنے کا کام ہے، فرقہ واریت پھیلانے کا نام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی وہ مبارک زندگی جو جنگ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے مسجد زرار کے، کہ اگر امت میں تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد بھی اگر کیوں نہ بنا جائے، نبی پاک علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مسجد کو توڑ دیے، کیونکہ امت میں وحدت ہونا چاہیے، امت میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، امت ایک بن کر رہنا چاہیے۔ اگر اس میں کچھ اختلاف اگر مسجد ڈالے تو مسجد کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو خدا کے لیے آپس کے اختلاف چھوڑ دیں، آپس کے قربانی دینا شروع کریں۔ آج ہماری امت کے لیے کچھ بھی قربانی کی ضرورت نہیں، پیسے کی ضرورت نہیں، اپنے بچوں کی ضرورت نہیں، کچھ بھی ضرورت نہیں، صرف یہ قربانی دینے کے لیے ضرورت ہے۔ اگر آپ دینا چاہیں تو میں عرض کرتا ہوں، تو محترم حاضرین، وہ کوئی پیسوں کی قربانی نہیں ہے، وہ کوئی اپنے جان کی قربانی نہیں ہے، اپنے بچوں کو اجا کر قربان دینے کی زبان نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے دل کی خواہشات قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے دل کے خواہشات، ہمارا دل یہ ہو رہا ہے کہ میں جا کے صدر بنوں، میں صدر بنایا تو ہاں فتنہ ہوتا ہے، تو سمجھ جا کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت میں فتنہ ڈالنا بہت بری بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مجھے پوچھیں گے کہ اے شخص، تو سیٹ کے خاطر اپنے بڑپنے کے واسطے تو فتنہ ڈالا تھا، اگر تو اس سے دستبردار ہو جاتا، جس طرح میرا نواسا امام حسن جو ہے دستبردار ہو گیا تھا، اپنی خلافت کو ہی چھوڑ دیا، آج بھی تو اب چھوٹی چیز چھوڑ دیتا تو قیامت کے دن سے بڑی سیٹ یہ ہے اللہ تعالیٰ تیار رکھتا تھا۔ تو اللہ اکبر۔ تو محترم حاضرین، یہ خواہشات اگر ہم قربان دیں تو نبی پاک علیہ السلام کی امت کے لیے بہت کافی ہے۔ آج جتنے بھی فتنے ہو رہے ہیں، آج ہمارے اندر جو اختلافات ایک دوسرے سے جو ہو رہے ہیں، صرف اور صرف اپنے دل کی خواہشات کی وجہ سے، دل کی بھڑاس کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے دل کے خواہشات کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں تابع کر دیں تو بس یہی امت کے لیے قربانی دینا بہت کافی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلی خواہشات کو، اپنے نفسانی خواہشات کو قربانی دینے کی طاقت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی امت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی امت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم جو بھی نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کیے ہیں مولا، بس تیرے ہی حبیب پاک علیہ السلام کے لیے کیے ہیں مولا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کیے ہیں مولا۔ ہمارے دلوں میں حضور پاک علیہ السلام کی محبت بٹھا دے مولا۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو حضور پاک علیہ السلام کی محبت سکھا دے مولا۔ یا اللہ، ہمارے بڑوں میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت ڈال دے مولا۔ یا اللہ، اٹھتے بیٹھتے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے گن گائیں مولا۔ یا اللہ، یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشی کو دن لائے ہیں مولا، ہم سب کو ادب و احترام کے ساتھ زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا بنا دے مولا، غریب لوگوں کا ہاتھ بٹانے والا بنا دے مولا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا بنا دے مولا، پریشانی کو دور کرنے والا بنا دے مولا، ہر ایک کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما مولا، صحیح مسلمان رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ یا اللہ، ہم سب کو جب تک زندہ رہیں رسول پاک علیہ السلام کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، جب بھی دنیا سے جائیں رسول پاک علیہ السلام کا پیارا پیارا چہرے کا دیدار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے جانی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ یہاں پر جو بھی پہلے سے آئے ہوئے ہیں مولا، آج بھی جو آئے ہوں مولا، ان سب کی پریشان دور فرما دے، ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، ان کے تکالیف کو آسانی عطا فرما، یا اللہ عزت کی زندگی عطا فرما، عزت کی روٹی عطا فرما، سرخروئی عطا فرما، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے مولا، رزق حلال عطا فرما، حرام کاری سے بچا لے مولا، یا اللہ حرام کھانے سے بچا لے مولا، یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو خوب محنت کریں توفیق عطا فرما، سستی کاہلی سے بچا لے مولا، یا اللہ وقت ضائع کرنے سے بچا لے مولا، یا اللہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اس طرح رشتے وفاداری عطا کرنے کی توفیق عطا فرما جس رشتہ داری سے نبی پاک علیہ السلام راضی ہو جاتے ہیں مولا، یا اللہ ہمارے دعا کو رسول پاک علیہ السلام کے صدقے طفیل میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی شب گھڑیوں میں یا اللہ اس کی وجہ سے ہماری دعا کو قبول فرما، اور صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ۔